میں نہ 800 میٹر رہ گئے، نہ 6 ارب رہ گئے، نہ 1 روپے کی مالی بدعنوانی رہ گئی. صرف اس میں یہ الزام رہ گیا کہ آپ نے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے زور کیوں لگایا ہے، اسے پش کیوں کیا ہے. تو پاکستان میں آج جتنے بھی منصوبے ہمارے دور میں مکمل ہوئے ان سب کے لیے ہم نے زور لگایا. صرف نارووال سپورٹ سٹی کو مکمل کرنے کے لیے زور نہیں لگایا، سی پیک کے تمام منصوبوں پر زور لگایا، موٹر ویز کے لیے زور لگایا، ملک کی ترقی کے لیے زور لگایا. تبھی جا کے یہ منصوبے مکمل ہوئے. ہم کرسیوں میں بیٹھ کے دفتروں کے مزے نہیں لیتے رہے، ہم نے منصوبوں کو پیچھا کر کے مکمل کروایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے چپے چپے پر مسلم لیگ نون کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ بوگس ریفرنس صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہماری کردار کشی کی جائے، ہمیں عدالتی پروسیس کے اندر جھونک کے ہمارا وقت ضائع کیا جائے. لیکن اس میں ریاست کے کروڑوں روپے ضائع ہو رہے ہیں، عدالتوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ ایک جھوٹ پہ مبنی، قیاس آرائیوں پہ مبنی کردار کشی ہے. میں ایک بار پھر اس کی مثال دوبارہ دوں گا، میں ہر دفعہ دہراتا رہوں گا کہ 2 سال پہلے وزیر مواصلات نے مجھ پہ 70 ارب روپیہ ملتان سکر موٹر وے کا الزام لگایا کمیشن کک بیک لینے کا. اس جاہل وزیر کو یہ نہیں معلوم کہ سی پیک منصوبوں کی چین کی حکومت نے براہ راست فنڈنگ کی ہے. سی پیک منصوبے جو چین کی مدد سے بنے ہیں اس کا 1 روپیہ پاکستانی فنڈ میں یا بجٹ میں نہیں آیا، وہ چین کی حکومت نے براہ راست کانٹریکٹرز کو دیا ہے. تو یہ وزیر واضح کریں کہ اگر مجھ پہ 70 ارب روپے کا یہ الزام لگا رہے ہیں تو کیا یہ چین کی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں؟ یہ وہ شرمناک بیانات ہیں جن کی وجہ سے آج سی پیک بھی دنیا میں متنازع ہوا ہے اور سی پیک رک چکا ہے. آج سی پیک کے ذریعے 9 اکنامک زونز میں تقریباً 40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان آ جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک وہ 9 اکنامک زون کا انفراسٹرکچر ہی تیار نہیں ہوا. تو ملک کو اس نالائق اور نااہل حکومت کے ہاتھوں جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. سی پیک جو ہمارے لیے ایک صدی کا تحفہ تھا، چین کی حکومت کا ایک بہترین تحفہ تھا، ہم اس کا بھی فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سک رہے کہ چین کی حکومت ہمیں مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت نے وہ معاشی ڈھانچہ ہی گرا دیا ہے، ڈھا دیا ہے جس کے اوپر سی پیک کی عمارت کھڑی ہونی تھی. تو جب آپ کی معیشت کی بنیاد گر جاتی ہے، جب آپ کی گروتھ ریٹ ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کے ہاں انفلیشن بے قابو کر دی جاتی ہے، جب آپ کا مالی خسارہ بے قابو کر دیا جاتا ہے، جب آپ کا ایکسچینج ریٹ بے قابو ہو جاتا ہے، تو دنیا کا کوئی سرمایہ کار وہاں پہ سرمایہ کاری نہیں کر سکتا. تو سی پیک کے لیے جس معاشی ڈھانچے یا پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، حکومت نے اسے تباہ کر دیا ہے. ترقیاتی بجٹ کا حجم نصف کر دیا ہے. لہٰذا نصف ترقیاتی بجٹ کے اندر آپ 8 ارب ڈالر کا ML1 کا منصوبہ شروع نہیں کر سکتے، اس کے لیے بجٹ فراہم نہیں کر سکتے. آج مغربی روٹ ابھی تک ادھورا ہے جس نے دسمبر 2018 تک مکمل ہونا تھا. اسی طرح دیگر سی پیک کے منصوبے جنہوں نے دسمبر 2018 تک مکمل ہونا تھا اس حکومت سے مکمل نہیں ہو پا رہے. ML1 پہ 2018-19 میں کام شروع ہو جانا تھا. ہمارے دور میں ML1 منصوبے کے تمام فیزیبلٹیز اور اس کے ڈاکومنٹس اور پروسیسز مکمل ہو چکے تھے. صرف فائنینسنگ ایگریمنٹ کر کے اس پہ کام شروع کرنا تھا، لیکن 2.5 سال ہو گئے ہیں، یہ صرف بیانات کی حد تک کھڑے ہیں.
اسی طرح میں یہ بات آج اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اس حکومت نے پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کو تباہ کر دیا ہے۔ پشاور یونیورسٹی دیوالیہ ہو گئی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی دیوالیہ ہو گئی ہے، سندھ یونیورسٹی دیوالیہ ہو گئی ہے۔ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز بدترین مالی بحران کا شکار ہیں، چونکہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ اس حکومت نے کاٹ دیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ دی جائے تاکہ وہ یونیورسٹیز کو سپورٹ کرے اور یونیورسٹیز کے مالی خسارے کو قابو میں لانے کے لیے ان کی امداد کر سکے۔ آج پاکستان میں یونیورسٹیاں اپنی فیسیں دگنی کر رہی ہیں چونکہ ان کو حکومت کی طرف سے مالی مدد نہیں مل رہی، جس سے غریب طلباء و طالبات کے لیے ناممکن ہو رہا ہے کہ وہ تعلیم جاری رکھ سکیں۔ تو میں اس حکومت کی جو اینٹی ڈیولپمنٹ، اینٹی ایجوکیشن اور اینٹی یوتھ، ترقی دشمن، تعلیم دشمن اور نوجوان دشمن پالیسیاں ہیں، ان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو اپنا اتفاق گروی رکھنے کا فیصلہ تو کر دیا، لیکن اب اسلام آباد کلب کو جو ہے گروی رکھنے کا کہا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی تعلیم کہ کیا 11 اپوزیشن جماعتوں نے اپنے سینٹ الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کر لیا کہ اتفاق رائے کے ساتھ ہی اپنے امیدوار کو سینٹ الیکشن؟ دیکھیے، اس وقت جو پاکستان ہے اسے اس حکومت نے بدترین ڈیٹ ٹریپ میں دھکیل دیا ہے۔ یہ حکومت اور عمران نیازی صاحب جو ہمارے دور میں لوگوں کو گن کے بتایا کرتے تھے قرضے لے لیے، قرضے لے لیے، قرضے لے لیے، ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب کا قرضہ لیا تھا، لیکن اس 10,000 ارب کے قرضے کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بنائے، 2,000 کلومیٹر موٹر وے بنائی اور سی پیک کو چلایا۔ انہوں نے 2.5 سالوں میں 11,000 ارب سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے، یعنی کہ ہمارے 5 سالوں کے قرضوں سے زیادہ قرضہ یہ 2 سے 2.5 سال میں لے چکے ہیں۔ لیکن اس قرضے کے عوض جو 11,000 ارب انہوں نے لیا ہے، پورے ملک میں کہیں ایک اینٹ نہیں لگی۔ یہ سارے کا سارا قرضہ خسارہ پورا کرنے کے لیے لگایا گیا ہے، اور یہ قرضہ پاکستان کو گروی رکھ رہا ہے۔ اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ F9 پارک گروی ہے، اسلام آباد کلب گروی ہے۔ عمران خان صاحب اپنے 300 کنال کا محل کیوں نہیں گروی رکھتے؟ اگر ان کے اندر اتنا قوم کا درد ہے تو یہ قومی پراپرٹیز گروی رکھنے کی بجائے اپنے 300 کنال کے مکان کو پیش کریں کہ اس کے اوپر قرضہ لیا جائے۔ لیکن یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کی ساری سیاست جھوٹ پہ مبنی تھی، جھوٹے وعدوں پہ مبنی تھی، فریب پہ مبنی تھی، اور ان کے پاس لیگی رہنما احسان اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2.5 سال میں 11,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا ہے۔